یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، آگے نکلنا ہوگا اگر اسلام واقعی ہمارا مقصد ہے۔ اور اگر اسلام اتنا ہی مقصد ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا ہے اور تبصرہ جمعیت پہ کرنا ہے، جمعیت پہ انہوں نے کیا کیا ہے تو تم نے کیا کیا؟ اپنا بھی احتساب کرو نا۔ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ قوم کی جماعت ہے، یہ صرف دیوبندی کی جماعت نہیں ہے، یہ حضرات دیوبند نے قوم اور امت اور ملت کے لیے بنائی ہے۔ تمام انسانیت کو دعوت دو اس پلیٹفارم پر، امت کی یکجہتی کے پروگرام کے تصور سے لاؤ انسانیت کو۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم صبح خیبر پختونخوا میں کبھی حکومت کرتے ہیں اور کبھی حکومت سے محروم ہوتے ہیں تو دھاندلیوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ وہاں آپ کی ایک حکمران جماعت یا متبادل طاقت ہے، یا آپ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہے۔ اور بلدیات میں آپ نے ثابت کیا وہاں پر کہ حکمران پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی جمعیت علماء اسلام ابھر کے آئی۔ بلوچستان میں چاہے الیکشنوں میں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا، لیکن پھر بلدیات میں دوبارہ لوگوں سے رائے لی اور بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام بن کر ابھری ہے۔ ہم سندھ اور پنجاب میں نہیں تھے، یہ نہیں کہتا میں نہیں تھے، لیکن آج بلدیاتی الیکشن میں صوبہ سندھ میں ہم نے 500 سے زیادہ اراکین منتخب کر کے دیے ہیں۔ اگر ان علاقوں میں جہاں خوانین، نواب، سردار، سرکش قسم کے لوگ موجود ہیں اور ایک مولوی ان کو شکست دے سکتا ہے، آپ کا یہ وڈیرا چودھری ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یار، تم ان سے محروم ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ ان کے دماغوں میں جو فرعونیت اور رعونت ہے یہاں والوں میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کرو یار، اسلام کو اس طرح پیش کرو۔ اگر آپ اسلام کے نمائندے ہیں تو پھر اسلام کو اس طرح پیش کرو جس طرح اسلام کہا، اور اسی انداز سے انشاءاللہ العزیز ان مدارس کو بھی تحفظ دینا ہوگا، اپنے نظریے کو، عقیدے کو تحفظ دینا ہوگا، اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اس کی روح کو سمجھنا ہوگا، اپنی منزل کو سمجھنا ہوگا، اس کی طرف سفر جاری کرنا ہوگا۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ایک مصنوعی منزل خود طے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف سے کہ اسلام تمہاری منزل ہے، آزادی تمہاری منزل ہے، حقوق انسان تمہارا منزل ہے۔ ایک وہ منزل ہے جو ہم خود طے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مجھے عہدہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ یہی میری منزل ہے، اس سے آگے پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ بلدیات میں کامیابی ہو گئی تو ٹھیک، نہیں آگے پھر نہیں جاتا، منزل متعین خود کر دیا مجھے۔ اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اگلی سیاست چھوڑ دی۔ اب گرنا پڑنا یہ چلتا رہتا ہے، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، یہ تو پھر نظام میں ہوتا رہتا ہے، یہ تو چلنا پڑے گا اگر ہم اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں آپ کو مد نظر ہوں گی کہ مقصد حیات کو سمجھ لیں۔ ہاریں گے، گریں گے، نہیں کامیابی ملے گی، لیکن میدان میں رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا سٹریٹ پاور تو پیدا کریں، معاشرے میں پہلی طاقت پیدا کرو، تب جا کر اسمبلی میں جا سکو گے، لیکن ایک دن میں حاصل نہیں ہوگا، ایک جدوجہد کے نتیجے میں ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات آج اس مرحلے پر مجھے موقع ملا ہے، کافی عرصے کے بعد ملا ہے، آپ کی سمع خراشی میں نے کی ہے، کچھ گستاخانہ انداز بھی میں نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اپنا ماحول ہے، اپنے لوگوں سے شکایت بھی ہوتی ہے، گلہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ آدمی کھل کر بھی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے، اسلام کو ایک کامیاب اور فاتح مذہب کے طور پر ہمیں دکھائے، امت مسلمہ کو عزت و عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا